السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور میں موجود ہوں راجہ عمر عباس صاحب کے ساتھ۔ عمر عباس صاحب آپ جانتے ہیں ان کو، آپ ان کے تجزیے سنتے ہیں ٹی وی پہ۔ یہ میڈیا ایکسپرٹ ہیں، یہ قانون دان ہیں، یہ قانون کی فہم رکھتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل جو میڈیا کے احتساب کی بات ہو رہی ہے کہ میڈیا کا احتساب کس طرح سے ممکن ہے، کیوں صحافی اتنا شور مچاتے ہیں، میڈیا مالکان شور مچاتے ہیں، تنظیمیں شور مچاتی ہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسی چیز، جو کوئی ایسی بات کر دی ہے، کوئی ایسا اعلان کر دیا احتساب کا کہ جو پاکستان کے آئین سے متصادم ہے۔ سر کیا کہتے ہیں، کیوں ضروری ہے میڈیا کا احتساب؟ احساسوں کا مسئلہ ہے، میڈیا مالکان کی مینوپلی ہے، یہ ہے کیا بیسکلی، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے عابد، ابھی جو چل رہا ہے دنیا میں، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے ساتھ اب کوئی توپوں کی جنگ نہیں کر رہے، وہ کوئی آپ کے ہاں ایٹم بم نہیں گرا رہے، وہ آپ کے ساتھ 5th جنریشن وارفیئر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہوتی ہے، اس میں آپ کے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اپنے ہی اندر سے آپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ کرپٹ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ کرپٹ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ایون ججز ہوں، اور آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کا میڈیا ہوتا ہے اس کا اس میں بہت ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اور وہ رول یہ ہوتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا جو پہلے نازیز یا دوسرے لوگ لاتے تھے، اب آپ کے میڈیا کے ذریعے آپ کے ملک میں اس قسم کا ایک نیریٹو بیچا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ میں پازیٹیوٹی کم ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی کو بڑھایا جاتا ہے، اور آپ کے عوام میں اتنا زیادہ ان کے اندر یہ ایک احساس ڈالا جاتا ہے کہ شاید یہ قوم ترقی نہیں کر رہی اور شاید اس قوم نے آگے بڑھنا ہی نہیں۔ تو اب ان تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ خالی یہ نہیں کہ جناب میڈیا کے ایسٹس آ گئے تو میڈیا میں پیسے پکڑ لیے، یہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آئندہ کی جو وار لڑنی ہے اس میں اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی آزادی صحافت، آپ دیکھیے کہ دنیا میں آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں، آپ کی جو قوم کے انٹرسٹ ہیں، آپ کی جو آنے والی نسلوں کے انٹرسٹ ہے، اس کو چند عناصر، چند ایسے ایلیمنٹس کہ جو ویری ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو ہم شروع کرتے ہیں میڈیا مالکان سے لے کے، پھر ان کے آگے ورکرز ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نیریٹو کو بلڈ کر کے انٹرنیشنلی آپ کی اسٹیٹ کو کمزور کرتے ہیں۔ تو جب اسٹیٹ کمزور ہوگی تو پھر یہ چیزیں اب افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے خیال میں یہ خالی عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، اب یہ وہ عمران خان نہیں رہے کہ جو ایک 22 سالہ جدوجہد کرے تھے، اب وہ ایک بہت مضبوط اسٹیٹ بن چکے ہیں، ان کے ساتھ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ایک ملک ہیں، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مضبوط اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ جو ڈیلی آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، اور آپ کے جو میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں، پاکستان تو ایک اکنامک فیلئر کی طرف جا رہا ہے، پاکستان تو آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں تو امریکہ میں یہ ہو گیا، اتنا کامیاب دورے کے بعد آپ کی میڈیا کی توجہ کیا ہے کہ جناب یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ شاہین سے بھائی صاحب کی عمران خان سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات، آپ کی بات بھی ہوئی ان سے؟ ہاں، ان سے میرے کافی عرصے سے روابط ہیں، اور ہم نے اکثر ڈسکس بھی کیا کہ جناب یہ میڈیا کی خالی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جون سا ہے کہ مال کتنا بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ملک کو نقصان کتنا پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ تمام میڈیا ایسا نہیں ہے، یہ اس میں چند بلیک شیپس ہیں جس کا آج سے نہیں، آج سے کافی عرصے سے ان کے بارے میں سیکرٹ فنڈنگ کے کیسز بھی آئے، ان کے بارے میں خفیہ لفافے کے کیسز بھی آئے، اور ان کے بارے میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ اینڈ نمبر 2 ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں باہر کی کسی جو ایسی ایجنسیز ہیں، جو ایسی ہیں لائک رو ہے، لائک CIA ہے، لائک NDS ہیں، کہیں یہ وہاں پہ تو کنیکٹڈ نہیں ہے، کہیں یہ وہ چیز تو نہیں بیچنا چاہ رہے اس ملک میں۔ تو اٹس اے سیکیورٹی ایشو آلسو along with جو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی۔ اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہوتی ہے عابد، اکاؤنٹیبلٹی آپ سارا دن کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی کریں، سیاستدان کی کر لیں، اس کی کر لیں، ان کے احساسوں کی بات ہوتی ہے، احساسوں کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1985 میں جب ایک MNA یا MPA بنا تو موٹر سائیکل پہ آتا تھا، تو اگر آپ 85 کو چھوڑ کے 95 میں دیکھیں تو ایک جو آپ کا سائیکل پہ آنے والا میڈیا کا صحافی تھا، وہ آج جائیدادیں کتنی بنائی ہوئی ہیں،
اور یہ جائیدادیں جو ان سی ہیں یہ خالی ان کے اپنے ناموں پہ نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہیں بے نامی، یہاں بھی ہوتی ہے، مختلف ناموں پہ ہیں. تو ان کو اگر تو ان ارتھ کیا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ حلال کے پیسوں سے بنائی ہے، آپ کے اتنے اربوں کے ایسٹس تھے، آپ ٹیکس بھی دیتے رہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک میڈیوکر سا اینکر، لیکن اس نے کام کیا کیا، اس نے ایک خاص لائن ٹو کی ہوئی تھی، اور یہ پیسہ ایسے نہیں دیا جاتا کہ عابد نے میرا انٹرویو کر لیا تو عابد کو پیسہ ملے گا. نہیں، عابد کیا کرے گا کہ وہ چیز بیچے گا مارکیٹ میں جا کے. عابد یہ کرے گا کہ اس نیریٹو کو سیل کرے گا. عابد کیا کرے گا کہ دنیا کی مختلف کمپنیز کے ساتھ مل کے ایسا آپ کے ملک میں پروپیگنڈا کرنے کا یا نیریٹو. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ابھی یہ کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ جناب فورن کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے ایک خاص میسج آپ کے ملک میں لایا جاتا ہے، جس میں کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی الیکشنز رگڈ ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس ملک کے سب سے خراب الیکشنز ہوئے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں عدلیہ کا جو نظام ہے اس کے اوپر کوسچن مارک لگائے جاتے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں، اس ملک میں تو پورا کا پورا سسٹم ہی کلیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ آگے چل نہیں پائے گا، جبکہ آپ دنیا میں ایک مضبوط پاور بن رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرے نزدیک یہ جو میڈیا ہے، جو اپنے آپ کو آج سے کچھ عرصہ قبل کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے 3 ستون کے علاوہ چوتھا ستون جون سا ہے وہ اس ملک کا میڈیا ہے، تو اگر اس ستون کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو بھی انہی کرپٹ بیوروکریٹس کے ساتھ، انہی کرپٹ جرنیلوں، انہی کرپٹ ججز، انہی کرپٹ سیاستدانوں، انہی کرپٹ چیف ایگزیکٹیوز، انہی کرپٹ بزنس مینوں، اور آن ٹاپ ان کی رسپانسبلٹی اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم پبلک آفس، آپ سارا دن پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، آپ پبلک کو بناتے ہیں، آپ پبلک کے ویو بناتے ہیں. تو جب آپ پبلک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ویری سویئر اکاؤنٹیبلٹی از نیڈڈ کہ آپ اس ملک کے بیانیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ فورن ایلیمنٹس کے ہاتھوں میں نہ جائیں، آپ یہ جو پیسے کی خاطر چند ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی خاطر آپ اپنے ملک کے ساتھ نہ کھیلیے. آپ کے علم میں ہوگا آج سے کافی عرصے قبل بھی وہ DGISPR اس وقت کے تھے، انہوں نے ایک بتایا تھا کہ کس انداز میں یہ میڈیا میں کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے سپورٹ جناب. تو یہ وہی لائن ہے کہ اب ان کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بڑا شور کریں گے جناب کہ جی نہیں آپ اپنے ملک میں ڈیمیجز کے قانون کر دیں، اخباروں پہ کیسز کر دیں، لائبل کے قوانین مضبوط کر دیں، آپ کے عدالتی سسٹم میں ایسے کر دیں. نہیں، ان کو جانا چاہیے اداروں کے پاس، نیب کے پاس، FIA کے پاس، اور وہ ان کی ہر اینگل سے، نہ صرف ایسٹس کے اینگل سے، ہر اینگل سے ان کی تفتیش کریں. اور اس کے بعد یہ ملک جون سے ہے نا یہ بڑا کہ جمہوریت کو نقصان ہو جاتا ہے. دنیا میں کہیں ایسے نہیں، آپ رشیا میں دیکھیے، ٹرکی میں دیکھیے، چائنا میں دیکھیے، ہر جگہ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں کنٹرولڈ ہوتی ہیں کیونکہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. اور کنٹرول ڈیموکریسی ہو یا کنٹرولڈ اس حد تک ہو کہ وہ جی بڑا آئینی یہ ہے کہ اس ملک میں میڈیا پہ کسی نے ہاتھ ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. بہت سے اس کے پاس آئیں گے کہ جناب اگر آپ نے میڈیا کو یہ کہا تو یہ جو فورن NGOs ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو موم بتی مافیا والے ہیں اور یہ جو اس قسم کے سو کالڈ ہیومن رائٹس والے ہیں، یہ آ کے شروع ہو جاتا ہے کہ جناب اس ملک میں تو آزادی صحافت پہ ایک بہت بڑی قدغن لگ گئی. کوئی قدغن نہیں لگی اس ملک پہ. اب اگر قدغن لگے گی تو کرپشن پہ، اور کرپشن خالی پیسوں کی نہیں ہوتی، کرپشن مورلز کی بھی ہوتی ہے، کرپشن ایتھکس کی بھی ہوتی ہے، اور کرپشن آپ کے ملک کے انٹرسٹ کو واچ نہ کرنا بھی کرپشن کہلاتی ہے. سر بہت شکریہ، آپ زبردست طریقے سے اس کو بڑا روشنی ڈال رہے ہیں اس پہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ آخر کرتے کیا ہیں؟ اتنی بڑی سیلریز، اتنے بڑے پیکیجز ہوتے ہیں ان کے، جو آنر ہیں ٹی وی چینلز کے ان کے بڑے بڑے احساس ہیں، تو صحافی کر کیا رہے ہیں؟ ٹی وی اینکر جتنا بڑا یہ سیلری لے رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کچھ یہ ایکسکلوسیو کوئی نئی چیز، کوئی یہ ویژنری کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں عوام کے لیے؟ دیکھیے یہ آپ دیکھیے کہ یہ کرتے کیا ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم تو ختم ہو گئی آپ کے ملک میں. آپ کی جو الیکٹرانک میڈیا پہ ہم رات کو ٹی وی ٹاکس دیکھتے ہیں، وہ گنے چنے 3-4 بندے ہیں مختلف پارٹیز کے، ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور انہوں نے ملک میں کوئی ایسی بات نہیں بتانی کہ جناب آپ کے ملک کی فارن پالیسی کدھر جا رہی ہے، آپ کے ملک میں اکانومی کدھر جا رہی ہے، آپ کے ملک نے ترقی کیسے کرنا ہے. یہ جو آپ کے ارد گرد اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ دیکھیے ڈفرینٹ بلاگس آ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے بات نہیں کرنی. انہوں نے بات کیا کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی کہنا ہے فلانا منسٹر نے یہ کر
دیا، عمران خان نے آج یہ کر دیا، آج اس نے اس سے مل لیا. تو ان لوگوں کے ساتھ ایشو یہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے مالکان ہیں یہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کے آفیسز سے نکلے ہیں، لیکن انہوں نے اربوں کی بنائی. جو یہ دنیا میں میڈیا کے جو مین ہے نا، آپ دیکھیے اگر امریکہ سے دیکھتے ہیں تو یہودی جون سے ہیں، جوز جون سے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں میڈیا کو، مختلف چینلز کو ہیں. تو اگر وہ آپ کے ملک میں کچھ ایک خاص قسم کی چیزیں لانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ کسی اینکر کے پاس غالباً نہیں آئیں گے، وہ انہی مالکان کے پاس جاتے ہیں. اور مالکان پھر کیا کرتے ہیں؟ حکومت کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، حکومت سے اونے پونے داموں بڑے بڑے اربوں کے پلاٹس بھی لیتے ہیں، ادھر سے بھی پکڑتے ہیں، ادھر سے بھی پکڑتے ہیں، اور الٹیمیٹلی نقصان آپ کو، ہم کو، اور اس ملک کو اور اس